کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے کچھ ساتھی بھی ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ماشاءاللہ. تو یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، ہمارا آنا مبارک کرے، قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. جو آج کی دن کے حوالے سے، آج کے موقع کے حوالے سے جو میری گفتگو کا آج ٹاپک ہے یا گفتگو کا عنوان ہے، وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور آپ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس کی محبت میں بڑھتر ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد ہمارے والدین، عزیز و اقارب، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار وغیرہ. اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا جذبہ ہے یہ ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ محبت انسان کے جذبات کا حصہ ہے. یہ محبت جو ہے انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، اور محبت جو ہے زندگی کو خوبصورت نہ صرف خوبصورت بناتی ہے بلکہ ہماری بہت سی مشکلیں آسان کر دیتی ہے، اور انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا دیتی ہے. وہ کام جو عام زندگی میں نہیں کرتے، جو عام زندگی میں ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے، محبت وہ جذبہ ہے جس کی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت اور ہڈیاں کا ایک ٹکڑا نہیں بنایا بلکہ ہمارے اندر لطیف جذبات رکھے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا اور ہمارے اندر روح ڈالی اور ہمیں محبت کرنا سکھایا اور ہمارے دلوں میں محبت کے جذبات رکھے. اور انسان جب کسی سے محبت کب کرتا ہے؟ جب اس چیز کی طرف بڑھتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک کسی شخص کا قابل تعریف ہونا، یعنی اس کا صفات کا حامل ہونا، اس کے اندر خوبیاں ہونا، اس کے اندر کوالٹیز ہونا جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کوئی انسان اچھا کیوں ہوتا ہے، مطلب مراد یہ ہے کہ کوئی انسان عظیم کیوں ہوتا ہے. ایک تو اس کے اندر اپنی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، اچھی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یا دوسرے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور انسان ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دونوں چیزیں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے فائدہ مند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ماحول کی تمام چیزوں کے لیے، درخت، پودے، تمام لوگوں کے لیے، فضا کے لیے آپ کیا تھے؟ آپ رحمت کا سبب تھے. اور آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ آپ سب کو فیض دینے والے تھے. اسی طرح آپ کے اندر بے پناہ اخلاق تھا. اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف فرمائی ہے. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو مطلب وہ تعریف نہیں ہوتی، آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو میری خوشامد تھی، تو وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا. انسانوں کی تعریف پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن سب سے ناقابل اعتبار تعریف اللہ کی ہے جو آپ نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی. اور اس سے بڑھ کر شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر سرٹیفکیٹ کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتے ہیں والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. نون قسم ہے قلم کی اور جو لکھ رہے ہیں. آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں.
آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آپ جو بھی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس وہ کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن کا ایک حرف، احادیث مبارک، آپ کی سنت، تمام یعنی سورس آف ہمارا جو دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج کوئی شخص امریکہ میں بیٹھا ہے یا افریقہ میں بیٹھا ہے، ہر شخص جو ایک لفظ بھی پڑھتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، یہ سب کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹیکلی پھر جب ہم جو بھی آپ نے تعلیمات دی اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، درجۃ الرفیعہ، کہ آپ کے درجوں کی بلندی ہم مانتے بھی رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا درجہ تو سب سے ہی بلند ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے جب اذان کے بعد دعائیں کرتے ہیں، نمازوں میں آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آپ کا درجہ آٹومیٹیکلی بلند ہوتا رہتا ہے۔ کیا کسی اور کے لیے اتنی دعائیں کوئی کرتا ہے کہ دن میں 5 نمازوں میں اور 2 رکعت آخری تشہد کے بعد، اور کتنے مسلمان ہیں جو وہاں پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا نام بلند ہے۔ اذان میں بھی آپ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اتنی گواہیاں کسی اور انسان کے لیے ہے۔ تو آئیے آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کیا تھا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہماری کتابوں میں بھی یہ سلیبس ہے، لیکن ہم اپنے قریب سے جانے اپنے محبوب کو کہ وہ کیا تھا، وہ اس کی ذات کیا تھی، وہ ہمیں کیا پیغام دے کر گیا، وہ ہمیں کیا سکھا کر گیا، اس نے کیسے قربانی دی اور ہمیں کیا کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے کر گیا۔ اور آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ آپ کے لیے لامتنا ہی اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی کبھی تو ختم ہوگا کبھی نہیں ختم ہوگا، آپ کا اجر کنٹینیوسلی بڑھتا جائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنا مشن مکمل کر دیا، لیکن آپ کا درجہ ہر روز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا جب یہ احکامات ہوئے تھے تو یہ سمجھ اس وقت کے صحابہ کو واقعی سمجھ نہیں، اس وقت کے کیسے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا، اور مستقبل میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو نام ہے اسی طرح بلند ہوتا رہے گا، آپ کی شان اسی طرح بلند ہوتی رہے گی۔ اور یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اچھا وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ جنت میں 2 چیزیں لے جانے والی ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گی، ایک اللہ کا تقویٰ ہے اور ایک اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے سے زیادہ اجر کے لحاظ سے بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اس سے زیادہ اجر اس کا جس کا اچھا اخلاق ہے۔ رات کو قیام کرنا کتنا مشکل ہے، اپنی نیند کو چھوڑنا، اسی طریقے سے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں تو وہ جو اس کا اخلاق بلند ہے وہ اس سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہمیں اپنے اندر کیا چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب نہیں ہم جھوٹ بولیں، چپلوسیاں کریں، خوشامد کریں، کسی کے آگے جو ہے وہ جو جھوٹی سچی بات کرے تو ہاں ہاں کہتے رہیں، نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رب نے کہا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آج ہم اس کا اخلاق دیکھتے ہیں، ان کا اخلاق کیا تھا، ہمارے پیارے نبی کا اخلاق کیا تھا، تو وہ اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہم سیکھیں اور پڑھیں کہ آپ کا اخلاق کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر روشن تھا، کس قدر کھلا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں چہرے میں کیا ہوتا ہے، چہرے میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے تو کوئی کسی کو کیسی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ آنکھوں اس کی کن آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ میک اپ وغیرہ کر لیا، ہم تو میک اپ سے اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کی اتنی جھریاں ہوتی ہیں، میک اپ نہیں بھی ہوتا، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو کھلے چہرے کے ساتھ کرتے ہیں، روشن چہرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کھل اٹھتے ہیں آٹومیٹیکلی، ان کو چہرہ دیکھ کر۔ وہ بہت خوبصورت نہیں ہوتا، بہت زیادہ اس میں کچھ لگا پھدا نہیں ہوتا، لیکن بس آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب سے مسلمان ہوا، میں نے جب بھی دیکھا آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ مسکراتے نہ ہو۔
آج کیا حال ہے، ہمارے گھر والے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے یہاں سوچیں ابھی کہ میں لاسٹ ٹائم کب مسکراہٹ